آنے کے بعد ان کے جو ہمارے ممبرز ہیں، جو ہماری 95 لاکھ بینیفیشریز ہیں، اس کی بینیفیشریز میں بھی اضافہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ان کی جو قسطیں ہیں ان میں بھی جو ہے ہم اضافہ کریں گے۔ لہٰذا یہ کچھ گزارشات تھیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے۔ ہم الیکشن کے اپنے جو ہے شیڈول کے انتظار میں ہیں۔ جس وقت بھی شیڈول آئے گا ہم آفیشیلی طور پر اپنی الیکشن مہم کا آغاز کریں گے۔ اس وقت تک ہم انشاءاللہ کنونشنز کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بعد چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب پنجاب جا رہے ہیں، جنوبی پنجاب بھی جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے سندھ کے بھی وزٹ چلتے رہیں گے۔ لہٰذا یہ کچھ گزارشات تھیں۔ کوئی سوال کسی کے تک نہیں؟ اس کی کلیئرٹی تو بہت پہلے میں نے خیر میں جب ہم انٹرویو کے بعد بھی پریس کانفرنس کے دوران ہو چکی تھی۔ کوئی رفت نہیں ہے۔ دو پارٹیاں آپ کو بھی پتہ ہے، کیونکہ اگر ہم لوگوں کو بتائیں، اور اس انٹرویو میں بتایا گیا تھا، آپ کو اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو بین کرنے جا رہی تھی تو مشرف صاحب کے دور میں، تو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنائی گئی امین فہیم صاحب کی سربراہی میں۔ پھر امین فہیم صاحب کی خدا مغفرت کرے جب وہ فوت ہوئے تو آصف علی زرداری صاحب کو اس کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنایا گیا۔ ہماری جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو کہ الیکشن لڑتے ہیں وہ 4P کے نشان پہ لڑتے ہیں۔ 4P کے نشان پہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام پہ ان کو ٹکٹ ایوارڈ ہوتی ہے۔ ہمارے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوئی نوٹیفیکیشن چیئرمین کے آفس سے ہو یا کوئی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ زرداری صاحب کے آفس سے، اس میں کوئی رفت نہیں ہے۔ اگر آپ کوئٹہ کے جلسے کو دیکھیں، جس طریقے سے دونوں لیڈران کی سپیچ تھی، اور اگر آپ پشتون یا بلوچ روایات کو دیکھیں تو آصف علی زرداری صاحب نے وہاں پر اپنی پگڑی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سر پہ رکھ دی۔ وہ ایک سائلنٹ میسج تھا لوگوں کے لیے۔ تو وہ سائلنٹ میسج بھی اگر کوئی نہ سمجھ سکے تو پھر ہم کیا کہیں؟ کوئی رفت نہیں، آپ کو اس کی جو ہے نا شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں جو ہے نا آپ کو جو اور مجھے بلا لیا جائے کہ آپ لوگوں نے اس پہ ڈسکشن، کیونکہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن ڈیلے پہ کوئی جو ہے بات چیت نہیں ہوگی، اور میں نے اپنے پہلے اس میں بات کی کہ ہمیں یقین ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی بھی الیکشن ملتوی، اور کون ملتوی کرانا چاہتا ہے، کون سی جماعت کرانا چاہتی ہے، آپ ہمیں بتا دیں۔ ہم تو تیار الیکشن کے لیے۔ کوئی جماعت ہے جو چاہتی ہے کہ الیکشن ملتوی، اور کیوں ملتوی ہوں، کس لیے ملتوی کرانا چاہتے ہیں، ان کی خواہش کیا ہے، ان کے منصوبے کیا ہیں؟ ہم تو نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسے کوئی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی خواہش ہوگی۔ اگر ایک تاثر دے رہی ہے PMLN، ہمارے ماضی کے اتحادی ہیں، کہ ہم وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، تو ان کو تو ہم سے زیادہ جلدی ہونی چاہیے الیکشن کے لیے، تو ہم سے زیادہ بڑھ کر آئیں۔ اگر ایک تاثر دے رہے ہیں، اگر مطلب ہے کہ وہ بند تو نہیں ہے، تاثر دے رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جلدی جلدی کہیں کہ بھئی آپ فروری نہیں، آپ جنوری میں الیکشن کرا لیں۔ دیکھیں، مجھے نہیں پتہ، اگر وہ MQM کہہ رہی ہے کہ کبھی وہ کہتی ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی وہاں پر ہے، کبھی کہتی ہے الیکشن کمیشن B ٹیم بن گئی ہے۔ انہوں نے صوبائی الیکشن کمیشن پہ اعتراض کیا، مرکزی پہ کیا، مجھے نہیں پتہ۔ لیکن ہم نے جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی، الیکشن کمیشن نے اس پہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کو اور چیف سیکرٹریز کو لیٹر لکھے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے یہ جو خدشات ہیں اس کو دور کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن MQM کو کوئی خدشات ہیں تو ان کا گورنر ابھی بھی بیٹھے سندھ میں، تو گورنر صاحب سے رابطہ کریں اور اپنے خدشات، اپنے اعتراضات گورنر صاحب کو بتائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں گورنر صاحب ایک اچھے انسان ہیں، ایک پولیٹیکل بندے ہیں، وہ ان کے اعتراضات اگر کوئی بھی ہے ختم کرے۔ اگر ان کو اور بھی اعتراضات ہیں، اگر ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا نا کہ آپ الیکشن کا بائی کاٹ کریں بلدیات کا، ہم تو کہتے ہیں آپ لڑیں، انہوں نے خود اپنے حالات دے کے بائی کاٹ کیا۔ اب مجھے تو خطرہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی اور بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں الیکشن کے بائی کاٹ کا، لیکن ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ ہم بولیں گے آپ الیکشن لڑیں، ہمیں پتہ چلے کہ آپ کتنے سیٹیں جیتتے ہیں، تو پھر اتحاد کرنا ان کے جمہوری حق ہے وہ کریں۔ لیکن ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ MQM کی جو جماعت ہے وہ ہمیشہ حکومت میں رہی ہے،
بہت دور نہیں جاؤں گا، آپ مشرف صاحب سے لے لیں، ہماری حکومت کو بھی دیکھیں، نواز شریف صاحب کی حکومت دیکھیں، پی ٹی آئی کی حکومت دیکھیں، سب ابھی بھی 16 مہینے دیکھیں، وہ حکومت سے باہر نہیں رہ سکتے، حکومت میں رہیں گے جس کی جماعت کی بھی حکومت ہے۔ دیکھیں الیکشن کے حوالے سے حلقہ بندیوں کے حوالے سے، کیونکہ کل حلقہ بندیاں غالباً پرسوں رات کو آئی ہیں، ہم نے تمام اپنے پارٹی کے دوستوں کو کہا ہے وہ حلقہ بندیاں چیک کر رہے ہیں، اور اس کی جو بھی شکایتیں ہیں وہ اس میں بھی اپیلوں میں بھی کچھ رد و بدل ہوئی ہیں، کچھ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں۔ میں نے کل پی ٹی آئی کے ایک وکیل کا اسٹیٹمنٹ دیکھی کہ خیبر پختونخوا میں سیٹیں کم کر دی گئی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی ہیں، وہ آئینی اپنے آپ کو بہت بڑے قانون دان کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا ان کو اس چیز کا علم تھا کہ نہیں تھا۔ 18ویں ترمیم میں غالباً ان کو کوئی میڈل شیڈل ملا تھا، تو اب کو یہ نہیں پتا کہ آئینی جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی ہیں اس میں ان کی جماعت بھی موجود تھی، پارلیمنٹ میں سینٹ میں موجود تھی، لہٰذا اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیکن اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے سب اپنے دوستوں سے کہا ہے وہ چیک کر کے ہمیں پہلے 2 دن میں خود بھی وہ کریں۔ جہاں تک آپ کی بات ہے، بالکل آپ کی بات ہے، لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا، مجھے اس چیز کا 100% علم نہیں ہے کہ حکومت کے 16 مہینے کی حکومت کے آخر میں ہم نے کچھ بل بھی پاس کیے تھے، آئے اس بل کی وجہ سے ان کو کوئی اختیارات اس میں ملیں گے نہیں؟ اگر اختیارات ہم نے اپنے ہاتھوں سے دیے ہیں تو ہم گلا نہیں کر سکتے، اگر نہیں ہے تو پھر ہم شکایت بھی کریں گے۔ لیکن اس کے اب میں آپ کو بولوں کہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، اور کل آپ بولیں کہ جی آپ نے تو یہ کام کیا ہوا تھا، تو اس پہ مجھے ذرا چیک کر دیں اگلی پریس کانفرنس میں اس پہ، یا اس پہ ہم کوئی ٹی پروگرام میں بات اس پہ کر لیں گے کہ آیا ہم نے بھی یہ اختیارات ان کو دیے تھے اس چیز کی، کیونکہ نارملی جب آخری دنوں میں ہم نے بہت سے اختیارات جو ہے وہ نگراں حکومت کو بھی دیے تھے، تو اس میں وہ فال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ کچھ پارٹیوں کے ساتھ ہمارے اور کچھ پرسنلٹی کے ساتھ ہمارے رابطے شروع ہیں، ہم نے ان کو ٹاسک دیا ہے، کچھ ٹی او آرز جو ہیں وہ ہم نے اپنے مرکزی لیڈران کو بھیجے ہوئے ہیں، اس پہ جیسے بھی بات چیت ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتحاد ہو سکتا ہے۔ ہاں، الیکشن کے بعد جو پارٹیاں پارلیمنٹ میں موجود ہوں گی اس کے بعد ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی تک جو رائے ہمیں بتا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی بات کی ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی جو پہلے بنیادی پیپلز پارٹی پنجاب میں رکھی، لیکن پیپلز پارٹی کو اب وہ کہتے ہیں پنجہ گاڑنے کا موقع نہیں مل رہا اس طرح جس طرح پہلے پیپلز پارٹی کی۔ تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے؟ ابھی تک کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، ہم نے دیکھا کہ بڑی شخصیت ایسی پنجاب سے شامل نہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم شخصیات پہ بلیو نہیں کرتے، ہم عوام پہ بلیو کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو الیکشن میں سرپرائز دیں گے، پنجے گاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ پنجاب کو اپنا گڑھ سمجھتے تھے وہ پنجاب ان کے ابھی گڑھا ثابت ہو رہا ہے، ابھی وہ گھر سے نہیں نکل رہے، کہیں گئے نہیں، عوام میں نہیں گئے۔ ہم تو عوام میں موجود ہیں، وہ تو ابھی تک عوام میں نہیں گئے۔ جو کہہ رہے تھے کہ ہم سویپ کریں گے، جو کہتے تھے کہ ہم 120 سیٹیں جیتیں گے، وہ ضمنی الیکشن میں 20 سیٹیں نہیں جیت سکے۔ تو جب 8 فروری کو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد دیکھیں گے نمبر گیم کے اوپر کہ کس کس کے نمبر گیم کیا ہے، تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ اتحاد بھی ہوں گے اور نمبر گیم کے اوپر ہی بات چیت ہوگی۔ کون بھیج رہے ہمیں بھی بتا دیں، لیکن ہم جو ہے دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہم سلیکشن یا لاڈلے بننے سے بہتر ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں، عوام کی طاقت کے ذریعے ہیں۔ ہم اس لسٹ میں نہیں آنا چاہتے کہ ہم سلیکشنز کی لسٹ میں آئیں کہ یا ہم کسی لاڈلے کی لسٹ میں آئیں۔ ہم اس چیز سے بہتر ہے کہ ہم عوام کی نمائندگی کریں اور ایک بھرپور اپوزیشن کریں۔ لیکن آپ جو بھی ہے، اب آپ دیکھ لیں گے کچھ پارٹیز جو ہیں وہ پری پیڈ پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کے جب بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو کال ملانے کی سہولت نہیں ہوتی، تو دیکھتے ہیں کہ بیلنس کتنا دیا گیا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، زیادہ لمبا چوڑا بیلنس نہیں ہوتا، تو اس پہ پھر انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ میں اب آخر میں جو ہے آفیشلی عزیز اللہ عزیز صاحب کو جو ہے وہ اپنی پارٹی میں
اپنی سیکریٹریٹ میں شمولیت پہ جو ہے ان کو ہم ایک پارٹی کا مفلر جو ہے آپ کو دم ضرور دیا تھا مبارک ہوں یہاں پہ بھی کام میں نکل جاؤں واپس بہت بہت مبارک ہو اچھا